शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि दो दिलों, दो सोचों और दो ज़िंदगियों का सफ़र होता है। और अगर इस सफ़र में समझदारी, मोहब्बत और सब्र को शामिल कर लिया जाए तो रिश्ता बहुत मजबूत हो जाता है। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का ये व्लॉग भी होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग। जैसा कि हम इस सीरीज़ का जो शादी सीरीज़ है उसका आगाज़ कर चुके हैं और मेरी पहली एपिसोड आ चुकी थी और इसी के सिलसिले को हमने जो है वो कंटिन्यू किया। और आज की भी एपिसोड जो है इसका टॉपिक भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। तो जनाब, जो लोग इंटरेस्टेड हैं और अपनी एक खुशगवार इसबाजी ज़िंदगी के राज जानना चाहते हैं कि अपने हस्बैंड के साथ अपना रिश्ता मजबूत बनाएं और उसके लिए क्या इकदामात उनको करने हैं, तो जनाब ये वीडियो उन लोगों के लिए। तो आप लोगों ने वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना है, क्योंकि जनाब आज मैं आप लोगों के साथ जो है बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करूंगी इसमें। और आज का मेरा ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा था सनसेट से। तो जनाब हम जा रहे हैं सनसेट की तरफ। हमने कहा आज फिर से जो है वो सैर के लिए जाया जाए और साथ साथ जो है इस सफ़र में आपके साथ खूबसूरत सी शादी के सफ़र की कहानी जो है वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो चलिए जनाब, अपना टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपने पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो जनाब पहला पॉइंट मेरा यही था कि एहतराम। देखें, रिस्पेक्ट जो है ना ये सबसे बुनियादी असूल है किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए। सो अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं या फिर ज़िंदगी का कोई भी आपका जो रिलेशनशिप है, अगर आप चाहते हैं ना कि इसमें आप बहुत अच्छे से जो है ना अपनी रिस्पेक्ट बनाए रखें, तो जनाब इसमें यही होगा कि आपको भी रिस्पेक्ट देनी होगी, बदले में आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। मोहब्बत जो है ना ये आप देखेंगे टाइम के साथ कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जो एक एहतराम का रिश्ता है ना ये कभी कमज़ोर नहीं होना चाहिए किसी भी रिश्ते में। तो जनाब वो रिश्ता आपका जो है वो रिलायबल है और वो चलता रहेगा। लेकिन अगर किसी भी रिलेशनशिप में आप रिस्पेक्ट का ख्याल नहीं रखते तो आहिस्ता आहिस्ता वो रिश्ता कमज़ोर होने लगता है। तो बेहतर ये है कि हम लोग जो है वो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। शोहर जो है उसके साथ स्पेशली उसको रिस्पेक्ट चाहिए होती है। तो एक अल्लाह ताला ने भी जो है वो हस्बैंड को थोड़ा सा हमारे से इसीलिए जो है एक सुपीरियर किया है कि जो है वो हम उसकी इज़्ज़त करें, उसका एहतराम करें। तो देखिए, जब आप हस्बैंड की इज़्ज़त करेंगी, उसका एहतराम करेंगी, उसके साथ बात को गौर से सुनेंगी, उसकी राय को अहमियत देंगी, तो दूसरों के सामने उसको आप जो है वो रिस्पेक्ट देंगी स्पेशली। तो याद रखें कि अब जब आप इस तरह से करेंगी ना तो ये हो नहीं सकता कि बदले में अगर वो एक समझदार और सेंसिबल मर्द है तो डेफिनेटली वो भी आपको जो है ना बदले में ज़रूर रिस्पेक्ट देगा। असल में होता ये है कि कुछ बच्चियां जो है ना वो बस सम टाइम मजाक में ही हम जो है वो किसी अपने मैके में या किसी ससुराल में किसी के सामने भी जब हम हस्बैंड का कोई मजाक उड़ा लेते हैं या कोई इस तरह की बात मजाक में भी कर देते हैं जिससे हस्बैंड को अपनी इंसल्ट फील होती है, तो ये एक बहुत ही जो है ना बुरी सिचुएशन हो जाती है। वहाँ पर फिर आप देखें कि मामला जो है ना वो बड़े ख़राब हो जाते हैं। जब आप हस्बैंड की इज़्ज़त को उछालेंगी तो फिर डेफ़िनेटली वो भी आपकी लिहाज जो है वो नहीं करेंगे और आपके लिए मामला जो है वो ख़राब होते जाएंगे। सो ये जो एक पॉइंट है ना इसको आपने ज़रूर अपने माइंड में रखना है कि आपने जो है ना हस्बैंड को हर हाल में इज़्ज़त देनी है और इज़्ज़त से उनसे बात करेंगे, अच्छे अंदाज से बात करेंगी, तो ये हो नहीं सकता कि हस्बैंड जो है वो आप जो है ना आपके खामखा आपको बेइज्जत करें। तो ये एक इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है। तो चलिए जनाब, आप बात कर लेते हैं अपने दूसरे पॉइंट की। अक्सर घरों में जनाब ये देखा गया है कि मसाइल की जो जड़ है वो खामोशी है। मीन्स कि वाइफ जो है ना उसने कसम खा ली होती है भी मैंने अपने हस्बैंड के साथ बात नहीं करनी, मैंने इधर उधर सब तरह बात कर लेनी है, लेकिन जो है ना अपने हस्बैंड को अपना मसला नहीं डिस्कस करना है, ना बताना है कि जी हस्बैंड नाराज़ हो जाएगा। तो ये जो है ना सबसे बड़ी गलती हम लेडीज़ जो है ना वो कर रही होती हैं। इस चीज़ से आपने बिल्कुल अवॉइड करना है। और जो है ना आप जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, देखिए आपके जो भी मसले हैं वो हस्बैंड जो हैं वो तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप उनसे खुल के बात नहीं करेंगी। सो आपने जनाब हस्बैंड का मूड देखना है कि वो जनाब किस टाइम फ्रेश हैं और बिल्कुल आपकी बात सुनने के मूड में है, तो उस टाइम आपने एक अच्छे अंदाज में उनसे बात करनी है और अपना मसला जो है वो उनसे डिस्कस करना है और उनको बताना है कि जनाब ये प्रॉब्लम है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब इस मसले का क्या हल निकाला जाए। तो आप देखेंगे डेफिनेटली फिर हस्बैंड जो है ना वो आपको उसका सोल्यूशन जो है वो ज़रूर बताएंगे। तो आप दोनों जब मिलकर मशावरत के साथ जो है ना किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ आएंगे तो फिर बड़े मसले भी जो हैं वो आपके अल्लाह के फ़ज़ल से हल हो जाते हैं। तो ये बात है कि आपने इल्ज़ाम नहीं लगाना। अक्सर होता ही है कि हमें गुस्सा आता है, हस्बैंड भी किसी बात पे अगर गुस्सा आ गया तो हमने बस फिर शिकायती अंदाज में हम इस तरीके से बात करते हैं कि वो फिर हस्बैंड को लगता है कि भाई मेरे पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तो वहाँ पर फिर इंसान की साइकी, इंसान जो है ना वो डिफेंसिव मोड में चला जाता है। उसको लगता है कि यार इसने मुझे
الزام ٹھہرایا تو بس اب میں نے جو ہے نا اس کو اپنی پوزیشن کلیئر کرنی ہے، تو وہ اس چکر میں جو ہے نا معاملات آگے بحث کی طرف اور پھر لڑائی جھگڑے کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس چیز سے آپ نے جو ہے نا بالکل اوائڈ کرنا ہے کہ آپ کی معاملات جو ہے نا وہ بحث کی طرف نہ جائیں، اور بس آپ ٹو دی پوائنٹ بات کریں جی کہ یہ معاملہ ہے اور اس کا جو ہے نا مجھے سلوشن چاہیے۔ تو یہ ایک بڑا ہی امپورٹنٹ پوائنٹ تھا۔ اچھا، پھر تیسری چیز جو آ جاتی ہے نا، تھرڈ ٹپ، وہ بڑی جو ہے نا امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کی جو ہے نا وہ قدر کریں ایک دوسرے کی۔ وہ رشتہ جو ہے نا اس سے بھی بڑا آپ کا اسٹرانگ ہو جاتا ہے، کیونکہ رشتے میں نہ صرف بڑی قربانیاں نہیں چلتی کہ ہم کہیں جی ہم بہت بڑی بڑی سیکریفائس کریں گے تو پھر جناب ہمارے ہسبینڈ خوش ہوں گے یا ہماری وائف خوش ہوگی، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ آپ جو ہے نا اگر ایک مسکراہٹ دے دیتے ہیں، ایک اگر اس ہسبینڈ نے یا وائف نے کوئی ایک اچھا کام کیا ہے تو ایک اچھا اس پہ اس کی تعریف کر دیں یا اس کا کوئی ایک شکریہ ادا کر دیں، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ ایک آپ کے جو مطلب پازیٹیو جیسچر آپ کے جو ہیں، یہ ایک بڑا ہی بنیادی کردار ادا کرتے ہیں رشتے کو اسٹرانگ کرنے میں۔ آج کے بعد نا آپ نے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بہت خیال رکھنا ہے، اور اپنے پارٹنر کی نا ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بہت اس کو اپریشیٹ کرنا ہے، تاکہ جو ہے نا آپ لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تعلق مزید بہتر ہو۔ لو جی، گفتگو یہاں بڑی سیریس ہو رہی تھی، تو میں نے کہا تھوڑا سا جو ہے نا یہاں پر آپ سے اپنے اس کی بھی بات کروں کہ ہم جو ہے یہاں پر گھوم پھر کے کھا پی کے ٹور پھر کے واپس آ چکے تھے، اور جناب ہم نے کہا کہ بیٹی آج میری کہتے ہیں کہ جناب ماما آج میں نا وہ چکن جو والے جو ریپس ہوتے ہیں وہ بناؤں گی۔ میں نے کہا چلو بھی بناؤ، ساتھ میں نے اس کو ہیلپ کر دی تھی، یہاں پر مسالہ وغیرہ لگا کے دیا تھا، ساتھ تھوڑا سا اس کو بتایا بھی تھا، گائیڈ کیا تھا، کیونکہ فرسٹ ٹائم وہ بنا رہی تھی، تو میں نے کہا چلو ساتھ ساتھ اس کو گائیڈ بھی کر دوں، تو بچوں کو ظاہر گائیڈ کرنا پڑتا ہے۔ وہ پھر اس نے یہ ساتھ ساتھ میں بنایا، اور ساتھ میں جو ہے نا پھر میں نے کہا آپ لوگوں سے نیکسٹ پوائنٹ بھی ڈسکس کرتے ہوں۔ تو بہرحال ہمیں وہاں پوائنٹ پہ بڑا مزہ آیا تھا، سن سیٹ پہ ہم نے بڑا اچھا انجوائے کیا تھا وہاں پہ۔ آپ لوگ بھی اس طرح سے جو ہے نا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نکل پڑا کریں بس ویکینڈ پہ، اور کہیں گھوم پھر کے آیا کریں، تھوڑا سا انجوائے کر لیا کریں، تو لائف جو ہے نا وہ بڑی پھر ایک زبردست ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم سیریس رہتے ہیں اور سیریس موڈ میں ہی ہر ٹائم گھومتے پھرتے ہیں اور سڑیل سا منہ بنا کے بیٹھے رہتے ہیں گھر میں، تو اس سے بہتر ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا تھوڑی دیر باہر گھوم پھر کے آئیں اور اپنا موڈ جو ہے وہ تھوڑا سا فریش کر لیں۔ اچھا، یہاں پر جناب میں رمضان سے ریلیٹڈ بھی بات کروں گی کہ اپنا رمضان بھی آ رہا ہے سر پہ، اور جناب اس سے ریلیٹڈ بڑی ویڈیوز آ رہی ہیں، اور میں نے جو ہے نا وہ ابھی تک رمضان پہ کوئی ویڈیو بھی آپ لوگوں کے ساتھ نہیں شیئر کی، تو بس اگلی ویڈیو انشاءاللہ پھر ہم رمضان پہ جو ہے وہ اس کے اوپر اس کی پریپریشن پہ بنائیں گے کہ اللہ پاک جو ہے یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے خیر و برکت کا لے کر آئے، اور اس کے حوالے سے جو ہے نا پھر انشاءاللہ پوائنٹس آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی۔ تو چلیے جناب آپ اپنے فورتھ پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، وہ بھی بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ دیکھیں ہر پوائنٹ کی ایک اپنی امپورٹنس ہے، ہر بات جو ہے وہ ایک اپنی اہمیت رکھتی ہے، تو اگر یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کو جو ہے وہ ہم مائنڈ پہ رکھیں اور ان کو جو ہے نا ہم تھوڑا سا ان کا خیال رکھیں، تو چیزیں بڑی بہتر ہو جاتی ہیں۔ فورتھ پوائنٹ ہے اعتماد پیدا کریں، یعنی کہ ٹرسٹ بلڈ کریں آپ جناب۔ آپ کو جو ہے نا رشتے میں ٹرسٹ کو ڈیولپ کرنا بڑا ہی ضروری ہے، کیونکہ میاں بیوی کا اسپیشلی جو رشتہ ہے نا، یہ اعتماد کا، ایک دوسرے پہ بھروسے کا تعلق ہے۔ جب تک آپ کو جو ہے نا اس رشتے میں ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں نہ ہوگا، تب تک یہ رشتہ جو ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ جناب آپ ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کیجئے، سچ بولیے ایک دوسرے کے ساتھ، اور راز کی جو اگر آپ دونوں کے جو بھی راز ہیں وہ ایک دوسرے تک ہی محدود رکھیے، اس کو باقی لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب جو ہے نا آپ دیکھیں کہ آپ ایک دوسرے سے سچ بولیں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی ڈسکس کریں گے، اور ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں گے، ایک دوسرے کی جو راز ہیں یا جو امپورٹنٹ بات ہے اس کو ایک دوسرے تک ہی محدود رکھیں گے، تو معاملات بڑے اچھے ہو جائیں گے، اور آپ کا رشتہ خود بخود خوبصورت ہوتا چلا جائے گا۔ چلیے جی، اب آتے ہیں اپنے ففتھ پوائنٹ کی طرف، جو کہ ہے اختلاف کو جنگ نہ بنائیں۔ مینس کہ آپ لوگوں کے اندر دیکھیں کون سا رشتہ ایسا ہے جس میں اختلاف نہیں ہوتے، جس میں آپ جو ہے وہ آرگومنٹ نہیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ڈس ایگری نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ تو انسانی نیچر ہے کہ کوئی بھی رشتہ ہوگا، ایون ماں باپ کے ساتھ بھی ہمیں بہت ساری چیزوں پہ اختلاف ہوتا ہے، تو ہسبینڈ جو ہے وہ بھی ڈیفینیٹلی ایک الگ انڈیویجول ہے، یا وائف جو ہے وہ بھی ایک الگ انڈیویجول ہے، تو ان آپس میں ہمارے اختلافات ایک ڈیفینیٹ سی بات ہے۔ بہت ساری چیزوں میں ہمیں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈس ایگریمنٹ ہمارا ہوگا، لیکن اس میں جو ہمیں جو چیز کا خیال رکھنا ہے نا، وہ یہ چیز ہے کہ ہم نے جو ہے نا اس کو آرام سے سولو کرنا ہے، محبت کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے ہمیں تھوڑی سی سمجھداری دکھانی
لیے تھوڑا سا پیشنس دکھانا پڑتا ہے. یہاں پہ اسپیشلی جو لیڈیز ہیں یا فیمیل ہے یا وائف ہے اس کو تھوڑا سا یہاں پر تھوڑا صبر زیادہ جو ہے نا وہ دکھانا پڑتا ہے. کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ جب ہمیں کسی کے ساتھ ڈس ایگری ہم کر رہے ہوتے ہیں کسی بات پہ تو پھر ہم لوگ دونوں ہی جذباتی ہونے لگتے ہیں، ہسبینڈ بھی اور وائف بھی. تو وہاں پہ معاملات جو ہے نا وہ بڑے ہی خراب ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا کوشش کریں کہ ہم نے جو ہے نا اپنے رشتے کو چونکہ بچانا ہے اور معاملے کو بھی حل کرنا ہے. دیکھیں بچوں پہ اختلاف ہوگا جب آپ کے آگے جا کے بچوں کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جن پہ ہمارا ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے، یا پھر ہمارے گھر کی مینجمنٹ کے حوالے سے بھی بہت سارے اختلاف ہو سکتے ہیں، بجٹنگ کو لے کے پرابلم ہو سکتی ہیں، بہت ساری چیزیں ڈسکس کرنے والی ہوتی ہیں جو ہسبینڈ وائف نے کرنی ہوتی ہیں آگے جا کے. اس میں جو ہے نا وہ آپ نے چیزوں کو کس طریقے سے بہتر رکھنا ہے. یہ ہے کہ اگر ایک ٹائم پہ ایک پرسن اگر زیادہ ایموشنل ہو رہا ہے اور بڑا ہائپر ہو رہا ہے تو دوسرے کو تھوڑا سا لحاظ کرنا ہے اور اس کو پیشنس رکھنا ہے. اور جب بعد میں جو ہے جب دیکھیں کہ آپ دوسرے پارٹنر کا موڈ ٹھیک ہو گیا ہے، بہتر ہے، تب جو ہے نا وہ آپ اس کے ساتھ اس چیز کو ڈسکس کریں کہ دیکھیے جی میرا پوائنٹ یہ تھا، آپ کا پوائنٹ یہ ہے، تو اب ہمیں اس کا بیچ کا کوئی سلوشن نکالنا ہے. تو اب کیا کیا جائے، کس طریقے سے بیچ کا جو ہے نا وہ ہم کوئی راہ نکالیں تاکہ جو ہے وہ ہمارا ڈس ایگریمنٹ بھی ختم ہو اور ہمارا جو ہے بیسک پرابلم سولو کرنا بیسک پرپز ہوتا ہے ہمارا، نہ کہ جھگڑا کرنا. تو لہٰذا ہم نے جھگڑا نہیں کرنا اور اس چیز کو بیٹھ کے آرام سے سارٹ آؤٹ کرنا ہے. تو لہٰذا جو ہے نا اس چیزیں سے کر لینا چاہیے. اور اگر آپ کی غلطی ہے، جس کی بھی غلطی ہے، تو آئی تھنک اس کو ایکسیپٹ کر لینی چاہیے. اگر وائف کو لگ رہا ہے کہ بھئی اس کی غلطی ہے تو وہ مان لے، اور اگر ہسبینڈ کو لگ رہا ہے کہ اس کی غلطی ہے تو وہ مان لے اور سوری کر لیں، معاملہ بڑا جلدی آپ کا سیٹ ہو جائے. اچھا جناب، یہاں پر ہمارے ریپس بھی بن کے ریڈی ہو چکے ہیں اور اب چلتے ہیں ہم اپنے لاسٹ پوائنٹ کی طرف، جو کہ ہے جناب بڑا ہی امپورٹنٹ کہ اللہ کو جو ہے نا اپنے رشتے میں شامل حال رکھیں. مینس کہ آپ یہ سوچ لیں کہ یار ہم نے اگر کسی ٹائم کسی پارٹنر نے زیادتی کر بھی دی ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ہے نا مجھے اجر ضرور دینا ہے، کیونکہ میں اللہ کی رضا کی خاطر جو ہے نا اس معاملے کو برداشت کر رہی ہوں. یا میں برداشت کر رہا ہوں. اللہ کے لیے جو ہے نا وہ ان چیزوں کو اللہ کے قریب ہو جائیں تو پھر دیکھیے آپ کے معاملات کیسے سیٹل ہوتے ہیں. اور اپنے ہسبینڈ کے لیے ضرور جو ہے نا وہ دعا کیا کریں اور شکر گزار رہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ جناب تھوڑا سا صبر، تھوڑا سا جو ہے نا وہ برداشت اپنے اندر لانی پڑتی ہے ہمیں رشتوں کو نبھانے کے لیے. تو آئی ہوپ کہ جناب آج کا یہ ولاگ بھی آپ کو میرا پسند آیا ہوگا. بس آپ نے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ضرور غور و فکر کرنا ہے. تو انشاءاللہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسی برکت جو ہے وہ ہمارے رشتوں میں ڈال دیتا ہے اور کیسی جو ہے نا وہ رشتے مضبوط ہوتے چلے جائیں گے. نیکسٹ ولاگ جو ہے وہ میرا انشاءاللہ بنے گا رمضان کی پریپریشن پہ. تو آپ لوگوں نے وہ بھی دیکھنا بالکل نہیں بھولنا اور اس ولاگ کو بھی آپ نے اینڈ تک ضرور واچ کرنا ہے. جتنے نیو سبسکرائبر آئے ہیں، ویورز آئے ہیں، انہوں نے ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور اس کو جو ہے نا اچھی باتوں کو آگے پھیلانا بھی صدقہ جاری ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو جو ہے نا آج کا یہ میرے ولاگ سے کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا. تو ملتے ہیں جناب ایک نئے ولاگ میں نئے کانٹینٹ کے ساتھ. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں اور ریپ جو ہے وہ میسج کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگے. ٹل دین اللہ حافظ.